صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ تکاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، 70 مرتبہ پڑھی جائیں۔ دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں۔ تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من قام لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمانا و احتسابا، 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہو، کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو، اور ہم اگر توبہ کریں، رجوع لائیں اس کے حضور، تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں پر۔ کہا کل مستہزئ بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان